السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ ماں کہتی ہے پتر تو سائڈ تے ہو جا، میں آپ پہ انہاں نو ویہنی ہاں، میں آپ پہ دیکھنی ہے اے کنے کو جوگے نے۔ اور بھائی کہتا ہے کہ اب گیم کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں یہ گیم کا اختتام ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عثمان ڈار کی ماں کی اور عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کی۔ آج آپ سب جانتے ہیں عثمان ڈار نے ایک پروگرام کیا ہے جو کامران شاہد کے ساتھ ہوا ہے، کامران شاہد کے گھر ہوا ہے، اور جس طرح یہ ایک سکرپٹڈ پروگرام ہوا ہے۔ آئے ڈار صاحب، ویلکم ویلکم، آپ انٹرویو دینے آئے ہیں۔ آج کے انٹرویو میں بہت سے انکشافات ہوں گے۔ وہ عثمان ڈار جس کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا نظر آتا تھا، وہ عثمان ڈار جو بڑے انداز، دبنگ انداز سے بات کرتا تھا، آج چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آج وہ انسان ڈرتا ہوا، سہما ہوا بات کر رہا تھا۔ عثمان ڈار سے بار بار اس انٹرویو میں یہ کہلوانے کی کوشش کی گئی کہ عثمان ڈار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 9 مئی کے ذمہ دار عمران خان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پلاننگ عمران خان نے کی تھی؟ بندہ ان سے سوال کرے، عمران خان تو تب جیل میں بیٹھے تھے، عمران خان نے کون سی پلاننگ کی؟ عثمان ڈار کے منہ میں یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ عثمان ڈار عمران خان کا نام لے۔ عثمان ڈار صاحب نے عمران خان کا نام لیا۔ اس انٹرویو کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن عثمان ڈار نے جاتے جاتے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ووٹ بینک سیالکوٹ میں ہو یا کہیں بھی ہو، ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے۔ اور انہوں نے اس ایک بیان میں یہ بتا دیا کہ عمران خان کی ٹکٹ کے بغیر الیکشن جیتنا ناممکن ہے۔ عثمان ڈار نے سیاست سے حیدرآباد کہا، عثمان ڈار نے پی ٹی آئی سے حیدرآباد کہا۔ اس کے فوراً ہی بعد 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے فوراً ہی بعد 1 منٹ کا ویڈیو پیغام آتا ہے، اور وہ 1 منٹ کا ویڈیو پیغام اس 1 گھنٹے کے پروگرام پہ بھاری ہوتا ہے۔ جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی، سیاست میں نے نہیں چھوڑی۔ اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس ماں نے اس کا تہس نہس کر دیا، اور اس ماں نے جس انداز سے بولا، اس ماں نے بتا دیا کہ وہ ماں کشمیریوں کی ماں ہے، وہ ماں ایک دبنگ ماں ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، حاج آصف جو تم نے گن پوائنٹ پہ میرے بیٹے سے انٹرویو کروایا، تم نے کیا سمجھا کہ یہ سیاست ختم ہو جائے گی؟ اب سیاست کا آغاز میں کروں گی، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اب تمہارے خلاف الیکشن میں لڑوں گی۔ ماں نے یہ جو ویڈیو پیغام دیا، اس ماں نے بہت سی ماؤں کو حوصلہ دیا، اس ماں نے بہت سی بہنوں کو حوصلہ دیا، اور کہا اگر مائیں ایسی ہوں تو بہادر بیٹے ہوتے ہیں۔ بیٹا پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا، بیٹے کو کتنا مجبور کیا گیا، وہ بیٹا فیکٹریاں سیل ہو جاتی ہیں، تمام پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے، گھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ماں کے بال پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، ماں کے سر سے دوپٹہ اتارا جاتا ہے، بہنوں کو ریپ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ماں کو ریپ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ وہ انسان نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے بعد کراچی ملیٹ سے وہ انسان گرفتار ہوتا ہے، عثمان ڈار گرفتار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ 20 دن عثمان ڈار صاحب کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد اچانک ہی آج ایک پروگرام سامنے آتا ہے، عثمان ڈار کا کامران شاہد کے گھر پروگرام ہوا۔ عثمان ڈار کو تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، کس نے کیا تھا۔ 2 روز قبل عثمان ڈار کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں انہیں رہا کیا جاتا ہے، انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وہ عمر ڈار کو بتاتے ہیں کہ عثمان ڈار کو مکے مارے گئے، عثمان ڈار کو لاتیں ماریں گئی، عثمان ڈار پہ تشدد کیا گیا۔ اور آج وہ عثمان ڈار آ کے پروگرام میں آ کر جو باتیں کرتا ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں یہ کن حالات میں کی ہوگی، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس سچویشن میں کی ہوگی۔ اب میں سیالکوٹ کی بات کروں تو سیالکوٹ کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں سیالکوٹ پہنچا تھا، سیالکوٹ جا کے لوگوں سے بات کی تھی، پوچھا تھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے۔ سیالکوٹ کے 85% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو دیں گے، ٹکٹ عثمان ڈار کے پاس ہو، ٹکٹ عثمان ڈار کی ماں کے پاس ہو، ٹکٹ عمر ڈار کے پاس ہو، ووٹ عمران خان کا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو مشورہ دوں گا، عمران خان اب مونس لائی کی ماں کو ٹکٹ دے، عمران خان عثمان ڈار کی ماں کو ٹکٹ دے، عمران خان
ماؤں کو ٹکٹ دے، عمران خان بہنوں کو ٹکٹ دے، اور ان نام نہاد مردوں کے مقابلے میں ان ماؤں کو اتارا جائے، یہ ماں آئیں اور مقابلہ کریں اور ان کو الیکشن میں ایسی عبرتناک شکست دیں کہ یہ حیران اور پریشان ہو جائیں۔ یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، آپ تو وہ پریس کانفرنس بھی بھول چکے ہوں گے، تمام قوم وہ پریس کانفرنس بھول چکی ہے کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا۔ فیض الحسن چوہان صاحب آئے، انہوں نے بکواس کی، اس کے بعد عامر کیانی آئے، انہوں نے بات کی، بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، حسرو بختیار نے کی، میں نام لوں گا تو نام اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس ولاگ میں بتا نہیں سکتا، لیکن عمران خان کی ذات پر تن کا اثر نہیں پڑا۔ عمران خان آج بھی اسی طرح قائم ہے، عمران خان آج بھی اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہوا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان ہار نہیں ماننے والے، عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان ہمت اور حوصلے کے ساتھ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں آج عمران خان کی سالگرہ کا دن ہے، آج انٹرنیشنل دنیا بھر میں عمران خان کی سالگرہ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ آج کے حوالے سے، عثمان ڈار کے حوالے سے، عثمان ڈار کی والدہ کے حوالے سے یہ بیان تھا، یہ ولاگ تھا۔ عثمان ڈار کی والدہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور عثمان ڈار نے جو پروگرام میں باتیں کی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا سمجھتے ہیں، کن حالات میں کی ہوں گی، آپ سب نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔